بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آپ سب کا دوست راجہ مبین افضل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم تفصیلاً آپ سے بات کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ آج ان کے کیس میں کیا صورتحال بنی اور آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے اور کس وجہ سے خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی، یہ تفصیلاً ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو خان صاحب جس کیس کے اندر بشریٰ بی بی خان صاحب پہ فرد جرم عائد ہوئی ہے، یہ جو کیس ہے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے، اور جنہوں نے یہ آج فرد جرم عائد کی ہے یہ ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، ایک چیف جسٹس ہیں جنہوں نے احتساب عدالت کے جنہوں نے یہ فرد جرم عائد کی ہے۔ اور اس فرد جرم عائد کرنے میں جو ان کے گواہ ہیں ٹوٹل وہ 58 ہیں، 58 گواہ ہیں، اور جس میں اگلی جو ہائرنگ ہے اس میں انہوں نے 5 گواہوں کو بلایا گیا ہے۔ 5 جو گواہ ہیں وہ اگلی ہائرنگ کو انہوں نے بلایا ہے، اور 6 مارچ جو ہے دوبارہ اس کی ہائرنگ ہے اور ان کا ٹرائل سٹارٹ ہوگا، اور اس وقت 5 گواہوں کو بلایا گیا ہے۔ اب بیسیکلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ کیوں ہوا، کیونکہ جو صورتحال تھی وہ خان صاحب کو ریلیکس کرنے کی تھی اور خان صاحب کو ریلیف ملنے کے چانسز بھی تھے، ملاقاتیں بھی ہوئیں، سارا کچھ ہوا، لیکن ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے اس کی مین وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے نا اس کے اندر خان صاحب کے اندر جانے کے بعد کوئی لیڈرشپ بچی نہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایکسپیرینس لیڈر تھے اور وہ بھی ہیں، وہ جب اندر گئے اس کے بعد جو بھی ہیں وکیل باقی لوگوں نے جوائن کیا، اور باقی جو لوگ تھے جیسے علی امین گنڈا پور انتشاری آدمی تھے، ان لوگوں میں وہ ابلٹی نہیں ہے کہ یہ ملک کو ٹھیک کر سکیں، یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کسی سے ڈیبیٹ کر سکیں یا خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا کروا سکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، خان صاحب کو جیسے ریلیف ملنا سٹارٹ ہوا تو انہوں نے پہلے ہی ایسا کام کر دیا، آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے کا سجیشن خان صاحب کو دے دیا، اور خان صاحب کی طرف سے ایک بیانات باہر دے دیے میڈیا پہ کہ جو آئی ایم ایف کو ہم خط لکھیں گے جی، ان کو اماؤنٹ آپ نے نہیں دینی۔ پہلے یہ غلطی ہوئی۔ سیکنڈ، جو ہمارے پریزیڈنٹ ہے عارف علوی صاحب، جب ان کے پاس اسمبلی بلانے کا ایک بل گیا تو انہوں نے اس کو ریٹرن کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں جب تک یہ سیٹیں پوری نہیں ہوتی میں نہیں بلاؤں گا، جبکہ ان کو پتہ ہے، یہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی پریزیڈنٹ کا یہ اختیارات نہیں ہیں۔ وہ اپنے عہدے کا تقدس کو سمجھ کے ہر پاکستان کی بھلا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے ایسی کوشش کرے تاکہ جمہوریت پروان چڑھے، ان کو یہ کرنا چاہیے اور اسمبلی بلانی چاہیے۔ اگر وہ نہیں بھی بلاتے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ نہیں بھی بلاتے تو اس میں کوئی میرے خیال سے نقصان نہیں ہونے والا، کیونکہ اسپیکر کے اختیار میں کہ وہ اسمبلی خود بلا سکتا ہے، یہ رائٹ میں اسپیکر کے رائٹ کے اندر یہ چیز آتی ہے۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسی رسم ہوئی، ایسا رواج ہوا جس سے یہ عارف علوی صاحب جو تھے، ایک تو انہوں نے حلف نہیں لیا تھا پہلے، جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر صاحب بنے یا باقی جو چیزیں بنی، انہوں نے کہا جی ہم حلف نہیں لیتے، پہلا نقصان کیا انہوں نے۔ یعنی کہ جمہوریت کو روکنے کی کوشش عارف علوی نے ہمیشہ کی ہے۔ پہلی بات تو یہ، عارف علوی کوئی لیڈر نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا کراچی شہر کا، جس کو اپنا پتہ نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کو اٹھا کے عمران خان صاحب نے اتنی بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیا، جس کے نتیجے ابھی بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ اور جو اس کی حرکتیں ہیں، اس حرکتوں کی وجہ سے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے بیانات ہیں اس کی وجہ سے، اور سب سے بڑی جو آئی ایم ایف کو جو انہوں نے خط لکھنے کی کوشش کی اس کی وجہ سے عمران خان پہ آج جو ہے وہ فرد جرم جو عائد ہو گیا۔ اگر یہ آسانیاں پیدا کرتے، اگر یہ اپنے ٹیم لیڈر جتنے بھی پی ٹی آئی کے تھے ان سب کو سمجھاتے کہ آپ نے ریلیکس رہنا ہے، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے پی ٹی آئی کے اور پہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ان کو نقصان ہو، ایسا کوئی کام آپ نہ کریں، تو یہ پھر اس چیز پہ عمل کرتے، کیونکہ انہوں نے وہ آئیڈیالوجی اپلائی نہیں جو عمران خان کی تھی۔ یہ ان کے بیانات ان کے بالکل غلط ہوں، میڈیا کے ہوں، یا پھر جو ان کے کنونشنز تھے، یا پھر سوشل میڈیا کے جو ایکٹیویٹیز ہوں، اس کا نتیجہ عمران خان صاحب کو بھگتنا پڑا۔ اور اوپر سے جو آئی ایم ایف کی وجہ سے انہوں نے جو خط لکھنے کی کوشش کی، اور پھر جو پریزیڈنٹ صاحب کے جو عجیب و غریب جو وہ کوشش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ میں نے کر چکا ہوں، وہ پی ٹی آئی کی عوام کو پتہ، پی ٹی آئی کے جتنی بھی آڈینس ہے یا پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں یا ان کے ورکر ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ میں جیسے ہی پریزیڈنٹ کی سیٹ سے اتروں گا انہوں نے مجھے جوتے مارنے۔ لیکن وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ میں ابھی جاتے جاتے کچھ اور ایسا کروں کہ عمران خان کی نظروں میں ہیرو بن جاؤں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ آپ نے جو بھی غلطیاں کی ہوئی ہیں اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ
ان کے خلاف بہت تکڑے کیسز بنیں گے، ان کو سیٹ سے اترنے دیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پھر ان کے بھی 2 سے 3 مقدمے ان کے بھی بڑے خاص بننے والے ہیں، اس کی بھی میں آپ کو رپورٹ کروں گا، جو عارف علوی خلاف بننے والے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو بتانا سمجھا کہ اگر آپ پی ٹی آئی والے بھی ہیں، یاد رکھیں ایسا کوئی بیان نہ دیں، ایسی کوئی بات نہ کریں جس کی سزا اور جس کے مسئلہ خان صاحب کو بھگتنا پڑے۔ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ جو باہر ایک انسان ہے جو اندر ہے اور ہم باہر ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے پی ٹی آئی کے جو سینئر لیڈرشپ ہے کہ وہ ایسی راہ ہموار کریں، ایسی ڈیبیٹ کا آغاز کریں جس سے خان صاحب کو بھی ریلیف ہو، جمہوریت بھی چل سکے، پاکستان کے لیے بھی آسانی ہو۔ دیکھیں ہم اتنی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ کوشش کرنے کی جو وجہ ہے وہ پاکستان کو خوشحال کرنے کی ہے، جمہوریت کو پروان چڑھانے کی ہے، دنیا کے سامنے اپنا ایک نام اجاگر کرنے کی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہم نہیں کریں گے، نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے اور پریزیڈنٹ ہمارے جو ہیں وہ ایسے غلط ایکشن لیں گے تو اس کا نتیجہ غلط ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ سب کا دوست ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔